دنیا میں انسان اکثر اپنے جسم کے نشانات چھپاتا رہتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نشانات ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان میں پائے گئے تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عزت کا تاج بنا دیں گے۔ کچھ نشانات ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا والوں کی نظر میں شاید عام ہوں، مگر آسمان والوں کی نظر میں ان کی قیمت احد پہاڑ جتنے سونے سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ انسان صرف ان دو نشانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ دو نشانات کون سے ہیں؟ سب سے پہلا نشان جو کسی شخص کے جسم پر نظر آئے وہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ہر انسان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی کہ اللہ پاک اس کا ذکر اپنی کتاب میں فرمائے، مگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی اپنے محبوب بندوں کی ایک ایسی صفت بیان فرمائی ہے جسے پڑھ کر دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ جس انسان کے جسم پر یہ پہلی نشانی پائی گئی، سمجھے اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ آج کی اس ایمان افروز گفتگو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی ہی دو مبارک ظاہری نشانیوں کا ذکر کریں گے جس کا تذکرہ بڑی عظمت کے ساتھ آیا ہے، لیکن یاد رکھیے ان نشانیوں کی اصل خوبصورتی جسم پر نہیں بلکہ دل کے اخلاق، ایمان اور اللہ کی رضا میں ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا ہر سجدہ پہلے سے زیادہ قیمتی ہو جائے، آپ ان نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگ جائیں اور آپ اللہ کے لیے اٹھایا گیا ہر قدم ایک نئی امید کے ساتھ اٹھائیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی نشانی کا ذکر ہمیں قرآن مجید ہی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے مقرب لوگوں کی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ سورہ فتح۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ بندے کی پہچان اس کے لباس، دولت، عہدے یا شہرت سے نہیں بلکہ اس کے سجدوں سے ہو۔ مگر یہاں ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے صرف ماتھے پر پڑنے والا جسمانی نشان مراد ہے، حالانکہ اس سے مراد صرف ظاہری نشان ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا نور، خشوع، عاجزی، تقوی اور وہ کیفیت بھی ہے جو مسلسل اللہ کے حضور جھکنے سے انسان کے چہرے، اس کے کردار اور اس کی زندگی پر ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی اصل چیز ماتھے کا نشان نہیں بلکہ دل کا چراغ ہے۔ اصل فضیلت اس نشان کی نہیں جو جلد پر بن جائے بلکہ اس کیفیت کی ہے جو سجدے انسان کے دل میں پیدا کر دیں۔ اگر سجدے انسان کو متکبر سے عاجز، سخت دل سے نرم دل، گنہگار سے توبہ کرنے والا اور غافل سے اللہ کو یاد کرنے والا بنا دیں تو یہی وہ سجدے ہیں جن کے آثار اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، رات کا آخری پہر ہے، ہر طرف خاموشی ہے، لوگ گہری نیند سو رہے ہیں، لیکن ایک بندہ آہستہ سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، جائے نماز بچھاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے۔ نہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اس کی تعریف کرے گا، نہ کوئی اس کی ویڈیو بنے گی، نہ ہی کوئی اسٹیٹس بنے گا، نہ کوئی اسے نیک کہے گا، مگر آسمانوں کا رب اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اس بندے پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! سوچیں، جس پیشانی کو ہم دنیا میں عزت کی علامت سمجھتے ہیں، وہی پیشانی جب اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو اس کی اصل عزت شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس وقت خوب دعا کیا کرو۔ سبحان اللہ! یعنی سجدہ صرف نماز کا ایک رکن ہی نہیں بلکہ بندے اور رب کے درمیان محبت کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، پریشانیاں سکون میں بدل جاتی ہیں، آنسو رحمت بن جاتے ہیں اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ محترم عزیزو، کبھی اپنے سجدوں کا جائزہ لیجئے۔ کیا ہماری پیشانی صرف زمین کو چھوتی ہے یا ہمارا دل بھی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے؟ کیا ہماری زبان تسبیح پڑھتی ہے
لیکن دل دنیا کے خیالوں میں گم رہتا ہے۔ کیا ہم نماز جلدی ختم کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں یا اللہ سے ملاقات کی لذت محسوس کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، وہ سجدہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جس میں اخلاص ہو، چاہے ماتھے پر کوئی نشان نہ ہو، اور وہ سجدہ اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا جس میں دکھاوا ہو، چاہے ماتھا سخت ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے سجدوں کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے دلوں کو زندہ کرنا ہے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے، کیونکہ جس دل میں سجدے زندہ ہو جائیں اس دل سے گناہوں کی تاریکی خود بخود نکلنے لگتی ہے اور اللہ کا نور اس میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تو تھی پہلی نشانی جس کا تعلق صرف نماز سے تھا، مگر اب جو اگلی نشانی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور اس سے بھی زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی نشانی ہے؟ وہ ایسی مبارک نشانی ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جو شخص زخمی ہوتا ہے قیامت کے دن اس کا زخم اسی حالت میں آئے گا، خون بہہ رہا ہوگا، اس کا رنگ خون کا ہوگا مگر اس کی خوشبو مشک کی ہوگی۔ سبحان اللہ! ناظرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ دنیا میں زخم تکلیف دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، انسان انہیں چھپاتا ہے، لیکن اگر وہ زخم اللہ کی رضا کے لیے ہو تو قیامت کے دن ہی وہی زخم عزت، کامیابی اور اللہ کی رضا کی گواہی بن جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں صرف میدان جہاد ہی کا سبق نہیں دیتی، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی گئی ہر تکلیف، ہر مشقت، ہر قربانی اور ہر آزمائش اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اگر کوئی انسان دین پر قائم رہنے کی وجہ سے لوگوں کی باتیں برداشت کرتا ہے، حلال رزق کے لیے مشکلات اٹھاتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، تو اللہ اس کی ایک ایک تکلیف سے واقف ہے اور اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ معزز ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور قیامت کے دن، اس عظیم دن کا تصور کیجئے جب ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوگا۔ کوئی اپنے مال پر خوش ہوگا، کوئی اپنی اولاد کو تلاش کر رہا ہوگا، کوئی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا اور کوئی اپنے ساتھ گناہوں کے بوجھ تلے پریشان ہوگا۔ ایسے ہولناک دن میں ایک خوش نصیب بندہ بھی ہوگا جو اللہ کی راہ میں دی گئی اپنی قربانی کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اس کے جسم پر لگا ہوا زخم دنیا کی طرح تکلیف کی علامت نہیں ہوگا بلکہ عزت کی نشانی ہوگا۔ اس کا رنگ خون جیسا ہوگا مگر اس سے خوشبو مشک کی آئے گی۔ سبحان اللہ! یہ منظر اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں برداشت کی گئی کوئی تکلیف ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے آج دین پر چلنے کی وجہ سے کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے، اگر نماز کی پابندی کی وجہ سے لوگ آپ کو پرانا خیال کہتے ہیں، اگر حلال رزق کمانے کی وجہ سے آپ کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، اگر گناہوں سے بچنے کی وجہ سے آپ کو خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں، تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کی بارگاہ میں آپ کے صبر کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا آپ کی قربانی کو نہ سمجھے، لیکن آسمانوں کا رب ضرور جانتا ہے کہ اس کے بندے نے صرف اس کی رضا کے لیے کتنی تکلیف برداشت کی۔ محترم عزیزو، ذرا اپنے والدین کے بارے میں بھی سوچئے۔ دنیا کا ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اولاد کامیاب ہو، عزت والی ہو، نیک ہو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو۔ اس سے بڑھ کر والدین کے لیے اور کیا خوشی ہوگی کہ ان کی اولاد نمازوں کی پابند ہو، سجدوں سے محبت کرنے والی ہو، قرآن سے تعلق رکھتی ہو، گناہوں سے بچتی ہو اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی ہو۔ اگر ایک ماں رات کے آخری پہر اپنے بیٹے یا بیٹی کو تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے دیکھ لے تو یقین مانیے اس کے دل کی خوشی دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لے تو اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہی اولاد کل قیامت کے دن میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے اے نوجوانوں، اپنے والدین کو قیمتی تحفے دینے سے پہلے انہیں اپنی نمازوں کا تحفہ دیجیے، اپنے اچھے اخلاق کا تحفہ دیجیے، اپنی نیکیوں کا تحفہ دیجیے، کیونکہ یہ وہ دولت ہے جو دنیا میں بھی انہیں سکون دے گی اور آخرت میں بھی ان کے درجات بلند کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ آج افسوس کی بات ہے
کہ ہم نے اپنے جسم کو خوبصورت بنانے پر تو بہت توجہ دی مگر اپنے دل کو خوبصورت بنانے کی فکر کم کی۔ ہم آئینے کے سامنے گھنٹوں گزار دیتے ہیں لیکن کبھی اپنے اعمال کا آئینہ نہیں دیکھتے۔ ہم اپنے چہرے کے ایک چھوٹے سے داغ پر پریشان ہو جاتے ہیں لیکن دل پر لگنے والے گناہوں کے داغ ہمیں بے چین نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ ہمارے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر دل پاک ہو جائے تو چہرے پر بھی نور آ جاتا ہے، زبان میں بھی مٹھاس آ جاتی ہے، اخلاق میں بھی نرمی آ جاتی ہے اور زندگی میں بھی برکت اتر آتی ہے۔ یہی وہ اثر ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا۔ اس لیے ہمیں ظاہری نشانات کے پیچھے نہیں بلکہ سچے سجدوں، خالص عبادت اور اللہ سے مضبوط تعلق کے پیچھے دوڑنا چاہیے۔ محترم عزیزو، زندگی بہت مختصر ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ کل ہمارے ساتھ تھے، آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اگلے رمضان کی دعائیں مانگتے رہے لیکن اگلا رمضان نہ دیکھ سکے۔ نہ جانے کتنے لوگ یہ کہتے رہے کہ ابھی جوانی ہے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں قرآن پڑھ لیں گے، لیکن موت نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں دی ہیں، صحت دی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق بھی دی ہے، تو یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام کی قدر کیجئے، آج ہی یہ عہد کیجئے کہ نماز کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، سجدوں کو جلدی جلدی ادا نہیں کریں گے بلکہ ہر سجدے کو اپنے رب سے ملاقات کا حسین لمحہ سمجھیں گے۔ کون جانتا ہے، شاید ہماری زندگی کا یہی ایک سچا سجدہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آئے اور ہمارے برسوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ آخر میں آئیے ہم سب مل کر رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں ایسے سجدے عطا فرما جن میں خشوع ہو، اخلاص ہو اور تیری محبت ہو۔ یا اللہ، اگر ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں تو انہیں اپنے ذکر سے نرم فرما۔ اگر ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رضا کے لیے ہر قربانی دینے والا بنا۔ ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، زندہ ہیں تو انہیں صحت، عافیت اور ایمان والی زندگی عطا فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما، ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو خود راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ محترم ناظرین، اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل میں نماز کی محبت پیدا کر دی ہو، اگر آپ کی آنکھوں میں اپنے رب سے ملاقات کی تڑپ پیدا ہوئی ہو، اگر آپ نے دل ہی دل میں یہ عہد کیا ہے کہ اب اپنے سجدوں کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے، تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی غافل انسان نمازی بن جائے، کوئی بے نمازی سجدے میں گر جائے، کوئی گنہگار توبہ کر لے، کوئی اپنے سجدوں میں خشوع و خضوع پیدا کر لے اور یہی عمل آپ کے لیے دنیا میں بھی صدقہ جاریہ بن جائے اور قیامت کے دن بھی باعث نجات ثابت ہو۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ایمان افروز ویڈیوز روزانہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔